بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز صحابہ کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے الدرس الثالث پڑھا تھا. الدرس الثالث کا عنوان تھا المذکر والمؤنث. ہم نے اس سبق کے تحت مؤنث کی علامات کو جانا تھا کہ مؤنث کی علامات میں ایک علامت وہ التاء المدورہ یعنی گول تا ہے، اور ایسے ہی الف ممدودہ یا الف مقصورہ کا کلمہ کے آخر میں آ جانا تانیث کی مؤنث ہونے کی علامت ہے. اور مؤنث حقیقی غیر حقیقی کی بات بھی وہاں پر ہوئی تھی، اور کچھ کلمات کے بارے میں آپ سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ مؤنث ہے، بغیر کسی قاعدے کے عرب سے ان کو مؤنث ہی سنا گیا ہے. تو اس طرح اور بھی کچھ باتیں آپ سابقہ ویڈیو میں ملاحظہ کر چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان قواعد کو اور ان اصولوں کو مثالوں پر منطبق کریں گے اور پھر اس کے بعد مشق کی طرف بڑھیں گے. تو دیکھیے، ایک جہت میں مذکر کلمات ہیں اور دوسری جہت میں مؤنث کلمات ہیں. مفتوح کوئی کھولی گئی چیز، مفتوحۃ یہ جب مؤنث کے لیے استعمال ہوگا اسی معنی میں استعمال ہوگا. قائم کوئی کھڑا ہونے والا، قائمۃ کوئی کھڑا ہونے والی. عابد کوئی عبادت کرنے والا، عابدۃ کوئی عبادت کرنے والی. زاہد کوئی زہد اختیار کرنے والا، زاہدۃ کوئی زہد اختیار کرنے والی. یہ جو کوئی لفظ یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے، چونکہ یہ تمام تر کلمات نکرہ ہیں تو نکرہ کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر کوئی، کچھ، ایک، یہ کلمات آپ استعمال کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہے العالم، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور چونکہ یہ معرفہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا عالم. العالمۃ عالمہ یعنی جاننے والا، جاننے والی. الجمیل خوبصورت، الجمیلۃ خوبصورت یعنی جب مؤنث کے لیے کلمہ استعمال ہوگا. سمین کچھ قیمتی یا کوئی قیمتی، سمینۃ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. الجد دادا یا نانا دونوں کے لیے استعمال ہوگا. الجدۃ دادی یا نانی دونوں کے لیے استعمال ہوگا. الخال ماموں، الخالۃ خالہ. زمیل کوئی دوست، زمیلۃ کوئی سہیلی. الصدیق دوست، الصدیقۃ سہیلی. نظیف کوئی صاف، نظیفۃ کوئی صاف یعنی نظیف یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور نظیفۃ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. تو ان مثالوں کے اندر آپ کی دو طرح کی تطبیق پائی جا رہی ہے، دو طرح کی مشق پائی جا رہی ہے. ایک تو تذکیر تانیث مذکر مؤنث کے اعتبار سے آپ کو کلمات سکھائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نکرہ اور معرفہ کی بھی آپ کی مشق کروائی جا رہی ہے. چونکہ چند کلمات وہ معرفہ کے تھے اور چند کلمات نکرہ کے تھے، تو آپ کو اس کو بھی نوٹ کرنا ہوگا اور اس سے بالکل آپ نے غفلت نہیں برتنی، تاکہ ساتھ ساتھ سابقہ جو اسباق ہیں ان کی مشق بھی ہوتی رہے. اب اس کے بعد کلمات جدیدہ ہے. چونکہ ہماری کتاب کا یہ اسلوب ہے کہ اس میں قاعدہ ہوتا ہے، پھر مثالوں پر ان کا انطباق ہوتا ہے، پھر کلمات جدیدہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں. الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ، لفظ اور اس کے سامنے معنی ہے. آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو الف لام لگا دیں گے اللفظ المعنی تو یہ عربی کے الفاظ بن جائیں گے. اور ان کلمات کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے یہ آپ کو 2 ویڈیو قبل میں بتا چکا ہوں، اسی کے مطابق آپ اس کو یاد کر لیں. دیکھیے، الباب دروازہ، النافذۃ کھڑکی، الفتحۃ روشندان، الستارۃ پردہ، الضعیف کمزور، القوی طاقتور، البرق بجلی، الحلیب دودھ، سعدا عورت کا نام ہے، الجدید نیا، القدیم پرانا. اس کے بعد ہے الجید عمدہ، الردی خراب، الہزیل لاغر دبلا، السمین موٹا. اب اوپر آپ نے السمین سا کے ساتھ پڑھا تھا تو اس کا مطلب آپ کو بتایا تھا قیمتی، اور سین کے ساتھ اس کا مطلب ہوگا موٹا. التفاحۃ سیب، المقالۃ مضمون، الامرأۃ عورت، القاموس ڈکشنری، الروایۃ ڈرامہ افسانہ. یہ اس وقت یعنی اس معنی میں استعمال ہوگا جب اس کو ٹی وی اور اس طرح کے جو یعنی موضوع ہوں گے اس میں استعمال کیا جائے گا. القاعۃ حال. اب اس میں کچھ الفاظ وہ مؤنث ہیں، کچھ مذکر ہیں،
اس کی بھی آپ یہاں پہچان کر سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ جدیدہ تھے جن کو ہم نے یاد کرنا ہے اور بار بار بولنا ہے۔ یہ عام طور پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی چیزیں رہتی ہیں، دیوار ہے، روشن دان ہے، دروازہ ہے، اس طرح کے عام یعنی زیادہ استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ ان کو یاد کر کے پھر آپ نے ان کو عربی میں ہی بولنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ادا کرنا۔ سبق کا آخری حصہ چونکہ تمرین پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ الاسئلۃ سوالات۔ پہلا سوال ہے، اس میں مؤنث کی عربی میں کتنی علامتیں ہیں؟ آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، جواب آپ خود ہی لکھیں گے۔ اس میں مذکر اور اس میں مؤنث میں کیا فرق ہے؟ ہر ایک کی 5 مثالیں دے کر یہ فرق واضح کیجیے۔ تیسرے نمبر پہ الدار، البئر یا البیر، العین اور الاذن کے مؤنث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چوتھا سوال ہے، سعودہ، سلمہ اور فاطمہ سے پہلے الف لام لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ 4 سوالات ہیں، جوابات آپ کی جو اردو عبارت ہے، جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے التمرینات، مشقیں۔ پہلا سوال ہے مشق کے اندر، الدرس الثانی کے الفاظ جدیدہ میں مذکر اور مؤنث کو اپنی کاپی میں علیحدہ علیحدہ لکھیے۔ الدرس الثانی آپ اس سے قبل جو ویڈیو ہے اس میں پڑھ چکے ہیں۔ جس سبق کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو الدرس الثالث ہے، ما قبل میں یہ الدرس الثانی ہے اور یہ آپ کے سامنے یہاں پر الفاظ موجود ہیں۔ پہلے ہم نے اس میں معرفہ نکرہ کو معلوم کیا تھا، اب آپ نے اس میں جو تذکیر تانیث ہے اس کے اعتبار سے اس مشق کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا سوال ہے اس مشق کا وہ ہے، الدرس الثالث کے الفاظ جدیدہ میں ہر لفظ کے مذکر یا مؤنث ہونے کی وجہ تلاش کیجیے۔ اور تیسرا سوال ہے، الصبی، الجد، العم، التلمیذ، المعلم، الحمام سے مؤنث بنائیے اور ترجمہ کیجیے۔ آسان ہے، یہ میں کر دیتا ہوں۔ الصبی، الصبیۃ بن جائے گا، الصبی بچہ، الصبیۃ بچی، الجد، الجدۃ دادا کو کہتے ہیں، الجدۃ دادی کو کہیں گے، العم چچا کو کہتے ہیں، العمۃ پھوپھی کو کہیں گے، التلمیذ شاگرد کو کہیں گے، التلمیذۃ شاگردہ، المعلم استاد، المعلمۃ استانی، الحمام کبوتر، الحمامۃ کبوتری۔ یہ آپ کو مؤنث بھی بنا کر دے دی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اس میں تقریباً تمام تر الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، 1-2 الفاظ نئے ہیں، وہ میں آپ کو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سبق میں آپ ان کو پڑھ کر یاد کر چکے ہیں۔ النظیفۃ، الطاہرۃ، اللامعۃ، الجمیلۃ، المجتہدۃ، المجتہد، الحمامۃ، القاموس، القاموس ڈکشنری کو کہتے ہیں، الحلیب دودھ، یا پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ اچھا، اس ترجمہ کے اندر آپ نے 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، ایک تو معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے اور ایک مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ دیکھیے، ایک لڑکی، فتاتن نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں، کوئی بچہ، صبیجن دادی اماں، الجدۃ ابا جان، الابو امی، الام، بادل السحاب۔ تو یہ چند میں نے ترجمہ کر دیا، باقی آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے۔ کچھ بارش، کوئی چھتری، کوئی آنکھ، سورج، چچا، پھوپھی۔ تو ان کلمات کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 3 جس کو ہم نے مکمل کر لیا، تذکیر تانیث اس کے اندر ہم نے سیکھی ہے اور مشقیں وغیرہ وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 شروع کریں گے، لیکن میں نے ایک جملہ سابقہ ویڈیو میں آپ کو سکھایا تھا، امید ہے وہ جملہ آپ نے یاد کیا ہوگا اور اس کو بار بار بولتے ہوں گے۔ ایک بار دوہرا دیتا ہوں، انا احب اللغۃ العربیۃ فانها لغۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولغۃ القرآن ولغۃ اہل الجنہ۔ اس جملے کو آپ بار بار بولیں گے تاکہ آپ کے جو عزم ہے، آپ کے جو جذبات ہیں وہ باقی رہیں اور باہمت رہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو اسی پہ مکمل ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔